السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بہتر ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آج والی ایپیسوڈ کے اندر ایک لائن میں ٹویسٹ ہے، ایک لائن میں، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ اس ٹویسٹ کو سمجھتے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے رسپانس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ٹویسٹ میں نے دیا ہے وہ آگے جا کے کون سا موڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں پہ ہے یہ کہ آپ لوگ آگے سٹوری کا کون سا موڑ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا رسپانس اتنا بہتر کر لیں کہ میں نے آپ کو ٹارگیٹ 700 کمنٹ کا دیا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور آئی ہوپ کہ آپ ناول اب تک جتنا ہو چکا ہے اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویسے بھی زیادہ ناول بچا نہیں ہے، جو ہمارے کپلز بچے ہیں ان کے سٹوریز کو ہم لوگ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کریں گے، اور بہت بہت خوبصورت سین ابھی باقی ہیں ہمارے ناول کے، ٹھیک ہے؟ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویسے میں کمپلیٹ جو ہے ابھی وائس اوور نہیں کر پاتی ہوں ایپیسوڈ، کیونکہ میری سانس پھولنے لگتی ہے، آئی ڈونٹ نو وائی، لیکن ایسا ہونے لگا ہے میرے ساتھ۔ تو میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ڈیلی آپ لوگوں کو وائس اوور کے ساتھ ایپیسوڈ دوں۔ عنقریب وہ ٹرے دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرنے والی تھی کہ تب ہی کمرے میں کسی چیز کے زوردار ٹکرانے کی آواز آئی۔ مبشر اور زنو پھٹی پھٹی نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگے، جو حواس باختہ سے کمرے کی ہر چیز توڑتے جا رہے تھے۔ مبشر خود کو لگ جانے کے ڈر سے پیچھے ہٹتے گئے، لیکن وہ نہیں ہٹی۔ اگر کچھ لگنا تھا تو لگ جائے، اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے سامنے اس کا اکلوتا بھائی تباہ و برباد ہو رہا تھا، وہ خود کو ختم کر رہا تھا۔ کیا اس سے بڑھ کر کچھ ہو سکتا تھا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ ہر چیز تباہ کر کر بھی سکون میں نہیں آئے تھے۔ ان کی چیخ پر کمرے کی در و بام تک لرز کر رہ گئے تھے۔ وہ وہیں فرش پر دھیرے دھیرے بے جان ہوتے بیٹھتے چلے گئے۔ ان کی دھیمی سسکیوں پر مبشر آگے بڑھ کر انہیں تھامنے ہی لگے تھے کہ زنوں نے ان کا بازو تھام لیا اور دھیرے سے سر نفی میں ہلاتے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ کیسے رک جاتے؟ ان کا بھائی جیسا دوست تکلیف میں تھا۔ آج تکلیف بھی اتنی تھی کہ جان نکل جاتی۔ آج تک ان کو اس کیوں کا جواب نہیں ملا تھا۔ ایک بیج بویا جائے تو وہ وقت کے ساتھ جڑ پکڑتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ ایک دن اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا مل کر بھی اسے اس کی جگہ سے ہلا نہیں سکتی تھی، جب تک اسے جڑ سے کاٹ کر پھینک نہ دیا جائے۔ ان کی محبت تو اس بیج سے بھی زیادہ خطرناک تھی، جو کاٹ دی جائے تو پوری دنیا روئے، لیکن اب تو کاٹ دیا جائے کیونکہ تکلیف اب سر چڑھ چکی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ مبشر کے لیے اب ضبط کرنا موت تھا۔ زنوں نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ وہ جس
سرد انداز میں بولے تھے۔ وہ بے اختیار ان کا بازو چھوڑ گئی تھی۔ مبشر فوراً سے ایک ہی جست میں برہان تک پہنچے، انہیں اپنے سینے سے لگا گئے۔ ان کے سینے سے لگتے ڈاکٹر برہان کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ مبشر انہیں مزید اپنے سینے میں بھینچ گئے۔ ان کی اپنی آنکھوں سے سیال بہنے لگا تھا۔ وہ کیسے کر سکتے؟ کیسے موبی؟ وہ جس تڑپ سے بولے تھے، مبشر کا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ محبت بہت ظالم تھی۔ انہوں نے آج اعتراف کر لیا تھا۔ برہان اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جہاں زرتشم کی مہندی لگی تھی۔ وہاں صرف وہ نقش و نگار بگڑے تھے، یہاں تو پوری زندگی ہی بگڑ چکی تھی۔ وہ کسی اور کے نام کی مہندی کیسے لگا سکتے؟ ان کی ہچکیاں بندھنے لگی تھیں۔ زنو ان کی حالت پر خود پر ضبط کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ کتنے برسوں بعد آج ایڈی کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے، ورنہ تو وہ ویران کنواں تھی، اور آج وہ بھی طوفانی برسات کی طرح برس پڑی تھی۔ کیسے موبی؟ کیسے؟ وہ آنکھیں زور سے میچتے مبشر کے سینے میں بھنچ گئے۔ بس حوصلہ کرے، وہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ ان کی بات پر برہان نے روتے ہوئے ہی سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ کبھی آپ کے قابل تھی ہی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اسی لیے قسمت نے پہلے بھی اسے کسی اور کے ہاتھوں میں سونپ دیا تھا، اور آج پھر ان کی باتیں اتنی تکلیف دہ تھیں کہ برہان کی سانسیں اٹکنے لگی تھیں۔ وہ سر پھر بھی نفی میں ہلاتے رہے، کیسے وہ ان کی قسمت میں نہیں تھی۔ اگر نہ ہوتی تو ان کا رب اسے ان کے دل میں نہ ڈالتا۔ وہ بے وفا ہے، اور بے وفا لوگوں کو رب خود سزا دیتا ہے۔ ان کی بات پر برہان نے ٹرانس کی سی کیفیت میں سر باہر نکالتے ان کے چہرے کی جانب دیکھا۔ آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ یہ اجڑی حالت، ویران شخصیت دیکھ مبشر کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ بے وفا نہیں ہے۔ وہ سرد مہری سے مبشر کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولے تھے، اور اگر بے وفا ہے تو یہ برہان ورک آج سے، ابھی سے
اس لڑکی سے نفرت کرتا ہے۔ ان کی بات پر مبشر کا دل دھک سے رک گیا۔ وہ یک ٹک برہان کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھنے لگے۔ نہیں، یہ نہیں ہونا تھا، بالکل نہیں۔ محبت ہوتی ہے خطرناک، لیکن اگر وہی محبت نفرت میں بدل جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ خطرناک اور بھیانک اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کبھی نہیں۔ نہیں، ہاں، میری بات سنیں، وہ بے وفا نہیں ہے، میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ وہ ڈر چکے تھے اس لڑکی کے لیے جو انجانے میں ہی عشق سے جنون کے سفر پر آتے آتے نفرت کے مقام پر پہنچ رہی تھی۔ وہ معصوم تھی، وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ مبشر کو زرتشم نوشیروال سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ برہان انہیں دیکھتے رہے، وہ پلکیں تک نہیں جھپکا رہے تھے، اور یہی تاثر ان کا مبشر کو مزید خوف زدہ کر گیا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے رہے۔ کاش وہ اپنے الفاظ واپس لے سکتے، کاش۔ پاشا ولا میں مہندی کی رسم اسی طرح چل رہی تھی، لیکن یہ جگمگاہٹ صرف باہر تھی، باقی سب کے اندر تو شدید زلزلے اٹھ رہے تھے۔ ہر کوئی بے حال ہو کر اس رسم میں شریک ہوا تھا۔ آپ کے ساتھ چھوٹا بیبی ہے، آپ ابھی لگوا لیں مہندی، ورنہ بعد میں اس کا اثر بیبی پر ہوگا، اسے ٹھنڈ لگ جائے گی۔ ایک لڑکی نے پاس بیٹھی مشی کو دیکھ نہایت نرمی سے مخاطب کیا، جو روتی ہوئی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، لیکن سوچوں کے محور میں اس سنگدل شخص کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس لڑکی کی آواز پر اس نے پلک جھپکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ جی، کچھ کہا آپ نے؟ وہ نہیں سن پائی تھی۔ اس کی بات پر اس لڑکی نے مسکرا کر اپنی بات دہرائی، جس پر مشی نے اپنی گود میں لیتی ٹھسمس کرتی بیٹی کو دیکھا۔ وہ بھوک سے بلبلا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے کندھے سے لگاتی چپ کروانے لگی۔ جب وہاں سے گزرتے یاقوت کی نظر اس پر پڑی، وہ بے اختیار اس کی جانب چلا آیا۔ اسے مجھے دے دو تاکہ تم مہندی لگوا لو۔ اس کے سونے ہاتھ دیکھ وہ ہاتھ بڑھا کر اپنی بیٹی کو گود میں لینے لگا۔